سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مختلف افقوں کے تحت زندگی گزارنے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا تکرار ہوگا؟ مثلا آج پاکستان میں جو ہے وہ 19 رمضان ہے، 21 رمضان ہے، 23 رمضان ہے، 27 رمضان ہے، تو آج اگر بالفرض پاکستان میں لیلۃ القدر ہے تو کل جو عراق کے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوگی، پرسوں جو سعودیہ عرب والے لوگوں کے لیے لیلۃ القدر ہوگی، تو کیا خداوند متعال ان مقدرات کو بھی تبدیل کرتا رہے گا اور بھیجتا رہے گا بار بار کہ چونکہ افق کا اختلاف ہو گیا ہے اور لیلۃ القدر ہماری جو ہے وہ بندوں کے لیے مجہول ہو گئی ہے، لہٰذا ہر ملک کے لیے علیحدہ سے مقدرات کو خداوند متعال تعیین کرے؟ نہیں، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات اور شب قدر کی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلاف افق کے باعث جو ہے وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ اس میں تعدد نہیں ہوگا، لیلۃ القدر کی خصوصیات تکرار نہیں ہوگی، وہ ایک ہی رات ہے جس میں خداوند متعال نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا ہے، اور وہ ایک ہی رات ہے جس رات میں خداوند متعال نے انسان کے مقدرات کو اس تک منتقل کر دیا ہے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں جب افق کا اختلاف ہو جائے تو لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کو آپ احترام اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی آپ اگر 19 کی رات کو پاکستان کے مطابق درک نہیں کر پا رہے تو ہو سکتا ہے آپ ایران کے وقت کے مطابق یا عربستان سعودی کے وقت کے مطابق آپ لیلۃ القدر کو درک کر لیں، لہٰذا پورے 10 دنوں میں آپ جو ہیں وہ خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کریں۔ یہ اس کا جواب روایات میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو ان عبادات کے نتیجے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ میں نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام رمضان کے اس آخری عشرے میں بیدار رہا کرتے تھے تاکہ یہ اختلاف افق کا مسئلہ لوگوں کے لیے جو کل کو آ کر پیدا ہوگا اور آئندہ نسلوں کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا، تو ہماری یہ تمام راتوں میں عبادت جو ہے وہ ان کے لیے ایک سبق ہے تاکہ وہ اس پورے عشرے میں عبادت کریں اور اس طرح سے اختلاف افق کے اس جھنجٹ سے اور اس مشکل سے بھی باہر نکل جائے اور ان کو نجات مل جائے، پورا وقت جو ہے وہ خداوند متعال کی عبادت کی جائے۔ اس طرح سے شب قدر کا جو ہے وہ ادراک بھی ہمیں ہو جائے گا اور احتیاطی تدبیر پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہمیں عملی طور پر حضرات معصومین نے یہ تلقین کر دی کہ اس طرح سے آپ نے اپنے شرعی وظیفہ پر عمل کر دیا ہے، اور یہ احتمال کبھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پورے عشرے میں عبادت کر کے خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کر کے استغفار کر کے لیلۃ القدر کی حقیقت کو درک کر لیا ہے اور لیلۃ القدر میں آپ کے مقدرات تعین ہو گئے ہیں۔ یہاں میں ایک احتمال حضرت آیت اللہ عظمی ناصر مکارم شیرازی کی جانب سے، جسے انہوں نے تفسیر نمونہ کی جلد نمبر 27 میں صفحہ نمبر 193 میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر سے مراد زمین کے گرد ایک پورا رات کا چکر ہے، یعنی رات زمین کے ایک نقطے سے نکلے اور پوری زمین کے گرد جو گردش کر کے دوبارہ جب اس نقطے تک پہنچتی ہے تو یہ 24 گھنٹے کی مکمل ایک رات یہ لیلۃ القدر ہے۔ یہ احتمال انہوں نے دیا ہے۔ اگر اس احتمال کو مضبوط کیا جائے تو اختلاف افق کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، یعنی اس نقطے کے پیش نظر دنیا میں 2 ہی افق ہو سکتے ہیں، یا اس طرف کا ہے یا اس طرف کا ہے، یعنی رات دنیا کے اس طرف ہے یا رات دنیا کے اس طرف ہے، اور اگر آپ دونوں اطراف کی رات کو ملا کر ایک لیل کو لیل شمار کریں اور اس لیل کو لیلۃ القدر بنائیں تو اس طرح سے اختلاف افق کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلے گا کہ آپ جو ہے وہ دونوں طرفوں کی لیلۃ القدر کو درک کر پائیں گے اور اس کی خصوصیات کو بھی درک کر پائیں گے۔